الرحیم رب یسر ولا تعسر وسهل علینا یا رب العالمین بحق محمد وآلہ الطاہرین۔ دوستان عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے جس سلسلے کا آغاز کیا جا رہا ہے وہ ایک انتہائی اہم اور قابل قدر اور تحسین اقدام ہے۔ ہم اس کو سراہتے ہیں، اور جو ان کے برگزار کنندہ ہیں اور جنہوں نے اس چیز کا اہتمام کیا ہے ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور اس راہ میں اور جس ہدف کے تحت اور جس ویژن کے تحت ان لوگوں نے یہ اقدام کیا ہے اس ویژن تک پہنچنے کی ان کو توفیق عطا فرمائے۔ جس چیز کو اس میں موضوع گفتگو بنایا گیا ہے، نہج البلاغہ میں سے خطبۃ المتقین کو بنایا گیا ہے۔ دیکھیں قبلہ، دو تین چیزوں کی جانب توجہ انتہائی ضروری ہے اس حوالے سے۔ قرآن مجید میں قرآن مجید کو ہدایت قرار دیا گیا للمتقین، متقین کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی جو برخورد ہے اور جو سامنا ہے وہ قرآن مجید کے حوالے سے ان کی اقسام بیان کر کے پھر آخر میں جہاں پہ کفار، پہلے مومنوں کی صفات متقین جن کو کہا گیا ہے، پھر جو ہے نا کافر، اور پھر اس کے بعد منافق، آخر میں جا کے جب پوری انسانیت کو مخاطب قرار دیا گیا ہے تو وہاں پہ اللہ رب العزت نے پھر ارشاد فرمایا پوری انسانیت کو، یعنی اب اس کے اندر صرف کافروں کے لیے نہیں، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، صرف منافقوں کے لیے نہیں، بلکہ پوری انسانیت کو خطاب کیا اور کیا فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ پوری انسانیت کو اگر وہ چاہتے ہیں کہ کامیاب ہوں، اگر وہ چاہتے ہیں کہ آگے بڑھیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ بندگی کریں پروردگار عالم کی۔ اور بندگی کا، اور دیکھیں تین لفظ یہاں پہ اس آیت میں استعمال ہوئے پھر وارد ہوتے ہیں خطبے کی طرف۔ ایک ہے عبودیت، خالقیت، ربوبیت، اور ان سب کا جناب والا جو فلسفہ بیان کیا گیا، جو نچوڑ بیان کیا گیا ہے وہ لعلکم تتقون۔ انہی عبادتوں کو یہاں پہ بندگی کہا ہے، ٹھیک ہے، اور لیکن پھر آہستہ آہستہ ہم خدا سے پوچھیں کہ خدایا یہ بندگی ہے کیا؟ ہم آپ کی بندگی کرنا چاہتے ہیں، آپ نے بتایا ہم متقی بننا چاہتے ہیں، ہم بندگی کیسے کریں؟ پھر اس بندگی کی قرآن مجید کے اندر تشریح دی گئی ہے کہ آپ بندگی کیسے کریں گے، وہ مختلف حوالوں سے۔ ان بندگی بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جو امور عبادی کے حوالے سے برجستہ ہیں، برجستہ سے مراد نمایاں ہیں، ظاہر ہیں، سارے لوگ اس کو سمجھتے ہیں، ایک ذمہ دار بھی اس کو بندگی اور عبادی پہلو سمجھتا ہے، اور ایک عالم دین بھی اس کو عبادی ہی سمجھتا ہے۔ لیکن بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن چیز کو صاحبان معرفت عبادت سمجھتے ہیں، بندگی سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جو صاحبان بے بصیرت لوگ ہوتے ہیں جن کی معرفت اتنی نہیں ہوتی، وہ ان کی نظر میں جو ہے نا ظواہر ہوتے ہیں، اور وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ انہی میں سے نماز ہے، انہی میں سے روزہ ہے۔ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ رمضان المبارک میں آپ دیکھیے قبلہ، رمضان المبارک میں جو اہم ترین چیز ہے، رمضان المبارک میں جو روح ہے وہ روزہ رکھنا ہے۔ اب روزہ رکھنے کا جو فلسفہ بیان کیا گیا ہے وہ بھی لعلکم تتقون، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اندر بحث ہے کہ یہاں پہ جو لعلہ ہے، یہ واقعاً جو لعلہ اللہ جب فرماتا ہے کہ لعلکم تتقون، تو یہ لعلہ وہ اپنے حقیقی معنی میں استعمال ہوا ہے یا نہیں، کسی اور معنی میں استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال اس میں بحث نہیں کرنی، صرف یہ آپ کو صرف ایک نہج دینی تھی کہ آپ اس اینگل سے بھی، اس زاویے سے بھی جائزہ لے سکتے ہیں۔ تو اب اسی تناظر میں جس مباحثے کا آغاز کیا گیا ہے وہ جناب خطبۃ المتقین ہے۔ خطبۃ
मुत्तकीन। देखें किबला, तक़वा तक़वा तक़वा, देखिए दीद फ़र्क करती है, दीद फ़र्क करती है। मैं यही अर्ज़ कर रहा था कि ज़ाविया निगाह फ़र्क करता है। वो एक आम बंदा है, उसके ज़हन में ये है कि भाई ये कैसे जनाब वाला सामने चीज़ें सारी चीज़ें मौजूद हैं, मैं कैसे ना खाऊं, ठीक है, नोश जून बिस्मिल्लाह, ठीक है क़िबला मोहतरम। लेकिन जिसकी नज़रें खुदा पर होती हैं वो खुदाई जहत से उसको देखता है, और वो ये देखता है कि मुझे ये चीज़ तनावुल करने की इजाज़त है या इजाज़त नहीं है। यही तक़वा है, यही तक़वा है। माह मुबारक रमज़ान में 2 रोज़े रखे जाते हैं। एक रोज़ा छोटा रोज़ा है जो चंद घंटों पर मुश्तमिल होता है। ये रोज़ा प्रैक्टिस है उस बड़े रोज़े के लिए। आप क्यों नहीं खाते, आप क्यों नहीं पीते, आप क्यों नहीं मसलन जनाब वाला जो है दूसरे कोई मुब्तलात रोज़ा नहीं अंजाम देते? इसलिए इजाज़त है आपको, कोई घर के अंदर कोई भी ना, आराम से जनाब फ्रिज से पानी निकालें और पी लें। खेतों के अंदर आप जनाब काम कर रहे हैं, तो मसलन देहातों में काम कर रहे हैं, बड़ी तपती धूप है और सब कुछ है, लेकिन एक जगह पे जो है ना मसलन चश्मे का ठंडा पानी भी है, कोई आपको देखने वाला नहीं है सिर्फ खुदा के, लेकिन आप पानी की तरफ नहीं बढ़ते। क्यों नहीं बढ़ते? इसलिए नहीं बढ़ते कि किस चीज़ ने आपको रोका है। उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए आप जनाब वाला जो आगे बढ़ रहे हैं, ये तक़वा ये है, आपको बचा रहा है, रोक रहा है। तक़वा एक डाल का नाम है, तक़वा एक ऐसी चीज़ का नाम है कि जो आपकी मुहाफ़िज़ है, जिसके ज़रिए से आप जनाब अपनी हिफाजत करते हैं। किस चीज़ की हिफाजत करते हैं? डाल, देखें डाल ताबीरात में हैं कि तक़वा। देखें क़िबला मोहतरम, तक़वा वक़ाया से निकला है, वक़ाया से निकला है। वक़ा का क्या मतलब है? नून वक़ाया आप कहते हैं ना, क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है बचाने वाली चीज़, ठीक है, जो बचाती है। तक़वा आपको बचाती है। जैसे मतलब तक़िया आप कहते हैं ना, तक़िया, तक़िया भी इसी से, इसी मादे से। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये तक़िया वो तवानाई और वो क़ुव्वत और वो चीज़ कि जो आपके जिस्म को बचा ले, आपकी इज़्ज़त को बचा ले, आपकी आबरू को बचा ले ज़ाहिरी हवाले से, उस ताकत का नाम तक़िया है। लेकिन जो ताकत और जो चीज़ और जो तवानाई जो है वो आपके ईमान की मुहाफ़िज़ बन जाए, उसको तक़वा कहा जाता है, ठीक है। लिहाजा ये पावर हासिल करने के लिए, ये डाल हासिल करने के लिए कि मेरे ईमान की मुहाफ़िज़ और उसके ज़रिए से मैं अपने ईमान की हिफाजत कर सकूं, और मैं क्या कहते हैं वो तक़वा के जो आसार हैं जितने भी कुरान मजीद के अंदर बयान हुए हैं, मौला ने भी बयान फरमाए हैं, उन सारी चीज़ों को जनाब वाला मैं ले सकूं। इसके लिए राहकार क्या है, किस तरह से मैं जो है ना हासिल करूं? कुरान मजीद ने भी चीज़ें बताई हैं कि जिनके ज़रिए से हम जनाब ले सकते हैं। मौला अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी चीज़ें बयान फरमाई हैं। देखें क़िबला मोहतरम, आप जैसे जो होशियार लोग होते हैं, जो मौका शनास लोग होते हैं, वो कोई लम्हा ज़ाया नहीं करते, हर जगह से वो इस्तेफ़ादा करते हैं, हर जगह से इस्तेफ़ादा करते हैं, ठीक है, हर फुर्सत से वो इस्तेफ़ादा करते हैं, ठीक। कहीं पे कोई आलिम दीन देख लिया, आ गया फौरी तौर पर डायरी लेकर और उनके साथ जनाबे वाला, वो आजकल तो मोबाइल है, या मोबाइल सामने पकड़ ली ताकि आगा साहब से जनाबे वाला ये चीज़ें मैं रिकॉर्ड कर लूँ, बाद में जाकर घर में बैठ कर जो है ना, कोई भी महारत हो, कोई भी चीज़ दानिश हो, जो भी हो, बंदा सीखने की कोशिश करता है। तो इसी तरह का एक बंदा था, जिस बंदे का नाम हम्माम था, ठीक है। हम्माम का पूरा शजरा जो है ना ज़िक्र है, ठीक है, सारा शजरा नसब इसका जो है ना ज़िक्र है, उसके उस वादी में नहीं जाते कि हम्माम कौन था। एक बार इन्होंने देखा अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, जैसे देखा अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहाँ पे आए हैं, हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हो। इसके बाद मौला जो है ना शुरू करते हैं अल्लाह तबारक व तआला के हम्द व सना बयान फरमाते हैं। वसल्लल्लाहु अला नबी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद पढ़ते हैं। सुम्मा क़ाल, फिर उसके बाद फरमाते हैं। खूब सवाल ये है कि आखिर मौला तो देखें तबीबुन दव्वार है ना, बेतिब्बे, ख़ुद मौला ने नहजुल बलागा में फरमाया, जो तबीब है ख़ुद वो तलाश में है कि कहीं भी कोई बंदा ऐसा मिले। इमाम का काम ही हिदायत करना होता है, तो इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हिदायत और जो लोग हैं उनकी तलाश में होते, कहाँ कोई मिले ताकि मैं उसके ज़ख्मों पर मरहम रखूँ और उसकी हिदायत करूँ। यहाँ पे मौला से एक बंदा आकर हिदायत तलब कर रहा है और मौला उनको हिदायत नहीं दे रहे। फतसाक़ल अलैहि,
مولا جو ہے نا مجمل جواب دے کر جناب والا اس سے جو ہے نا گریز کر رہے ہیں. کیوں؟ کیا وجہ ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ یہاں پہ جناب والا یہاں پہ سوال یہی ہے کہ حمام نے یہاں پہ تقاضا کیا اور مولا نے جناب والا ان کو پہلی اس میں نہیں جواب نہیں دیا، بلکہ تھوڑا سا جناب والا ٹھہرے اور اس کے بعد جو ہے نا جواب دیا. کیوں؟ اس کی بہت ساری، آپ جس شرح کو اٹھائیں، اپنے میثم بہرامی نے ایک وجہ بیان کی ہے، عباس موسوی نے دوسری بیان کی ہے، اور پتہ نہیں کتنے علی انصاریان نے، یہ حسین انصاریان ایک علی انصاریان، وہ انہوں نے دوسری وجہ بیان کی، اور مختلف دیکھیں گے مختلف لوگوں نے جو ہے نا مختلف وجوہات. آسان سی یہ ہے چونکہ امام علیہ الصلوۃ والسلام اس کو دیکھ رہے تھے. امام علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیں، مہارت یہ نہیں ہے کہ ہر چیز کو ہر جگہ پہ دے دینا، نہیں، ہر جگہ پہ ہر چیز کو نہیں دینا ہے، موقع محل کے مطابق جناب والا اس چیز کو دینا ہے، اس کی ضرورت کے مطابق دینا ہے. آپ جناب والا کسی دواخانے کے اندر چلے جائیں، داروخانہ جس کو کہتے ہیں، اس کے اندر چلے جائیں، وہاں پہ بہت سے نسخے پڑے ہوئے ہیں، لیکن ایک بندہ آتا ہے سر درد کے لیے، آپ اس کو پوری دکان اٹھا کے تو تھوڑی دیتے ہیں، آپ دیتے ہیں کہ بھئی اس کو کون سا اس کے مطابق ہے یہ اس کے لیے. مولا کو چونکہ پتہ تھا کہ حمام ایک عام بندہ نہیں ہے، کان رجلا عابدا، یہ بندہ یہ صرف اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں سن لوں اور تقریر میں جا کر جناب استفادہ کروں، نقطے لگاؤں گا یہاں پہ، نہیں، یہ جو کہہ رہا ہے اس نے اپنے دل و جان سے قبول کرنا ہے، اور جب یہ دل و جان سے قبول کرے گا، یہ میرا ماننے والا ہے، یہ تحمل نہیں کر سکتا. یہ متقین، چونکہ اتنا آگے جا کے اس میں بیان کرتے ہیں، اگر پہنچے تو میں اس کی توضیح دوں گا کہ مومن وہ ہوتا ہے، متقی وہ ہوتا ہے کہ جو شوق رکھتا ہے اپنے پروردگار عالم کی طرف، کیونکہ معبود کو وہ معشوق سمجھتا ہے. جب وہ معشوق سمجھتا ہے تو عاشق اپنے معشوق کے لیے بیتاب ہوتا ہے، وہ پھر جناب والا ان ظواہر کو چھوڑتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس سے نکلے، فوری طور پر جناب اپنے معشوق کا وصال جو ہے نا اس کو نصیب ہو. ٹھیک ہے، مولا یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ ہے عاشق بندہ، یہ عاشق پروردگار ہے، یہ عاشق ہے اس چیز کا، لہٰذا یہ اس جسم سے اس کی روح جو ہے نا پرواز کر جائے گی، یہ تڑپے گا، اور اتنے زیادہ تڑپے گا کہ یہاں سے نکل جائے گی روح، اور یہ اس کا انجام جو ہے نا یہ ہوگا. لہٰذا مولا نے یہاں پہ احتیاط فرمائی، اور آخر میں دیکھا نتیجہ بھی یہی نکلا. ایسے بندے کے روش کے حوالے سے جناب والا اس کا تجزیہ کریں تو مولا یہ چاہتے ہیں کہ اس کے اندر محرک جو ہے نا ایجاد کریں زیادہ سے زیادہ. اگر ایک بندہ آتا ہے، تقاضا کرتا ہے، اور فوری طور پہ جناب والا ہم بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو شاید اتنا انگیزہ اس کے اندر نہ ہو، اتنا محرک اس کے اندر نہ ہو. لیکن جب ہم اس کو ایک مجمل جواب دیتے ہیں، ایک اس کے اندر جناب والا ایک انگیزہ محرک ایجاد ہوتا ہے کہ بھئی یہ تو مجمل ہے، اس کی زیادہ وضاحت ہونی چاہیے، شوق اس کے اندر جو ہے نا مزید جو ہے نا ڈالا جاتا ہے. جب تڑپ زیادہ ہوتی ہے، اب زمینہ ہموار ہے، اب اس کے اندر جناب والا زمین ہموار ہے، اس کے اندر کاشت کیا جا سکتا ہے. روشی حوالے سے یہ جو ہے نا آپ، میں نے عرض کی زاویہ نظر فرق کرتا ہے، جس زاویے سے دیکھیں گے نتیجہ جو ہے نا الگ سے نکلے گا. اچھا، اس کے بعد مولا